بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ فلا وربك سو قسم ہے تیرے رب کی کہ وہ مومن نہیں ہوں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تجھ کو منصف فیصلہ کرنے والا نہ بنائے، فیما شجر بینہم، جو جھگڑے تنازعات ان کے آپس میں ہو، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، پھر آپ کے فیصلے سے کسی بھی طرح تنگی بھی محسوس نہ کرے، ويسلموا تسلیما، اور پورا تسلیم کرے، مطلب قبولیت میں بھی خوشی ہو۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے، سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انصاری کے ساتھ کاشت کی زمین کی سیراب ہونے کے حوالے سے پانی کے معاملے میں کچھ جھگڑا ہوا، اور مسئلہ یہ تھا کہ انصاری اور زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے کاش کی زمینیں قریب تھی، لیکن پانی کا بہاؤ ایسا تھا کہ پہلے حضرت زبیر ابن العوام کی زمین کو پانی پڑتے تھے اور بعد میں انصاری کی کھیت میں پہنچتی تھی۔ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے زبیر، تم اپنی کھیتی کو سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑو۔ اس پر انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور آپ نے ان کو ترجیح دی۔ اس بات پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہوا اور فرمایا کہ اے زبیر، تم اپنی زمین کو خوب سیراب کرو اور پانی کو یہاں تک روکو کہ تمہاری کیاریوں کے اوپر تک پانی آ جائے، پھر اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑو۔ اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا پورا حق فیصلے میں دے دیا، اور وہ بھی اس انصاری کے غصہ دلانے والے گفتگو سے، کلمات کی وجہ سے، حالانکہ پہلے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا اس میں دونوں کے لیے گنجائش تھی اور ایک بہترین فیصلہ تھا، دوسرا بھی بہترین، لیکن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنانا، متنازع بنانا، یہ غلط ہے۔
زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ آیات فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم میرے بارے میں نازل ہو۔ ظاہر ہے سبب نزول کوئی بھی ہو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا، لیکن العبرۃ للعموم، آیات مذکورہ میں عموم ہے اور ایک مستقل قانون بتلایا گیا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر دل و جان سے راضی ہونا ایمان کا تقاضا ہے، اور جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو فیصلے کے بعد پھر فیصلہ نہیں ہوگا، اور فیصلے کے بعد اپنے نفس میں اپنے سینے میں تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ کچھ لوگ شرعی قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور جب فیصلے ان کے مرضی اور منشا کے موافق نہ ہو تو پھر اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، بلکہ قسم کھا کر واضح طور پر فرمایا کہ جب تک رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنی تنازعات میں حاکم تسلیم نہیں کریں گے تب تک آپ مومن نہیں۔ اور پھر جب تک رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت تک رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات اطہر سامنے تھی۔ اب جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئی تو رحلت کے بعد بھی قرآن و سنت موجود ہے۔ اب قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنا چاہیے جو ایمان کا تقاضا ہے، اور مملکت کی قانون سازی بھی قرآن و سنت کے موافق ہونا چاہیے۔ اس طرح کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دستور کا یہ طرح امتیاز ہے۔ ہمارے اکابرین مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہے، مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ دستور پاکستان میں واضح طور پر لکھا ہے دفعہ نمبر 2 میں کہ یہاں قرآن و سنت کے منافق کسی قسم کے قانون سازی نہیں ہو، اور پھر مزید اسلامی قوانین کے حوالے سے باضابطہ طور پر ایک آئینی دستوری ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل دیا، جس میں ہر مذہب کے ہر مسلک کے اہل علم موجود ہے، جو وقتاً فوقتاً سفارشات جمع کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، مرتب کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو بھیجتے ہیں، اگرچہ پارلیمنٹ سفارشات اور مکمل طور پر کام کرنے میں ابھی تک ناکام۔ بہرحال آیات مذکورہ میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، علو مرتبت اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بیان، جو بے شمار قرآنی آیات سے بھی ثابت ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول امت کے حاکم، اور تمام تنازعات میں حکم تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حاکم نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، معصوم ہے، رسول ہے، رحمت للعالمین ہے، اور امت کے مہربان ہے۔ اس لیے امت کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی کسی معاملے میں یا کسی مسئلے میں اختلافات کی نوبت آ جائے، فریقین کا فرض بنتا ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا کر اس سے فیصلہ کروائے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرے،
اور مسلمان بلکہ فریقین اس فیصلے کو من معن دل و جان سے تسلیم کرے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، راحت ہے اور عزت ہے۔ بہرحال آیات مذکورہ کے حوالے سے چند مسائل بھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں جو اپنے ہر جھگڑے میں، ہر مقدمے میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مطمئن نہ ہو۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اور تو یہ وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بشر منافق کو مار ڈالا تھا جس نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور جب مقتول کے ورثاء نے، مقتول کے اولیاء نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا تو استغاثہ کے جواب میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ ما كنت اظن ان عمر یجترئ علی قتل رجل مؤمن، یعنی مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ عمر کسی مرد مومن کو، کسی مرد مومن کے قتل کا جرأت کرے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حاکم اعلیٰ کے پاس اگر کسی ماتحت کے فیصلے کے اپیل کی جائے تو اس کو اپنے حاکم ماتحت کی جانبداری کی بجائے انصاف پر فیصلہ کرے، جیسا کہ اسی واقعہ میں اس میں نزول آیات نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ناراضگی کا اظہار کیا، کیوں آپ نے ایک مسلمان کو قتل کیا؟ لیکن جب آیات نازل ہوئی، حقیقت کھل گئی، تو آیات سے یہ ثابت ہوا کہ وہ مومن نہیں تھا بلکہ وہ منافق تھا، کافر تھا، مرتد تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیات مذکورہ سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ فیما شجر بینکم صرف معاملات اور حقوق کے ساتھ متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ عقائد و نظریات اور دوسرے نظری مسائل کو بھی حاوی ہے۔ قذافی بحر محیط معلوم ہوتا ہے کہ عقائد و نظریات، معاملات، مناکحات، حدود، زواجر اور تمام تر تنازعات میں، تمام تر مسائل میں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام کامل و مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ باہمی اختلافات کی صورت میں قرآن و سنت، شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرے، اور پھر وہاں پر ارباب علم، اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اس مسئلے کا حل بھی تلاش کرے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کام رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً ثابت ہو تو اس پر عمل کرنے میں آپ تنگی محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ ضعف ایمان کی علامت ہے۔ دیکھو، جہاں تیمم کا حکم ہے، لم یجد الماء، پانی نہیں ہے یا مرض ہے یا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو حکم یہ ہے کہ تیمم کرو۔ پھر تیمم بھی کرنا ہے، رخصت ہے، اور دل سے اس حکم کو تسلیم بھی کرے۔ یہ نہ کہے کہ یار تیمم سے نماز پڑھتا ہوں لیکن مزہ نہیں دیتا، ایسی باتیں مت کرو۔ جیسا کہ آپ قصر نماز پڑھتے حالت سفر میں 2 رکعت ہے، تو قصر پڑھے لیکن
دل میں تنگی محسوس نہ کرے، یہ اس کو تقوی کے خلاف مت سمجھے، اور یہ بے علم شیخی کفر ہے۔ مطلب شرعی رخصت قابل عمل ہے، دل سے اس کو تسلیم کرے اور دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ اللہ تعالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یحب ان تعطى رخصه كما يحب ان تعطى عزائمه، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمتوں پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند کرتے ہیں۔ ایک بندہ معذور ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا، بیٹھ کر پڑھے، یہ نہ کہے کہ مزہ تو نہیں دیتا، اپنے آپ کو کوئی بڑا ولی اور متقی ثابت کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے بھائی یہ تقویٰ نہیں۔ شریعت کا جو بھی فیصلہ ہو، رخصت ہو یا عزیمت ہو، اس کو تسلیم کرنا یہ تقویٰ ہے، اور دل سے تسلیم کرنا یہ تقویٰ ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر فرض کر لیتے ان پر کہ ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے جانوں کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکلو، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو اس پر عمل نہ کرتے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ لوگ ان کاموں کو کرتے جن کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کے ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا عمل ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ان کو اپنے پاس سے ضرور اجر عظیم عطا فرماتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو چلاتے سیدھے راستے پر۔ گزشتہ آیتوں میں فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو من وعن، بلا چو و چرا، سچے دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور فیصلہ تسلیم کرتے وقت ایک ذرہ برابر تنگی بھی اپنے قلب میں، دل میں محسوس نہیں کرتے۔ اب یہ آیات میں فرمایا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے کہ جس پر آپ عمل نہ کر سکے۔ اس طرح رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ممکن العمل عمل ہے، اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ اس میں دونوں جہانوں کے فوائد، اور اس کے مقابلے میں گزشتہ امتوں پر جو احکامات نازل ہوئے تھے وہ بڑے سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فرض کر لیتے کہ اپنے جانوں کو قتل کرو، جس طرح کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا یہ حکم دیا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ظاہر ہے اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے بھائی کو قتل کرنا، رشتہ داروں کو قتل کرنا واقعی یہ ایک مشکل کام ہے۔ اور یا ہم یہ حکم کرتے کہ اپنے گھروں سے نکلو، اخرجوا من دیارکم، جس طرح کہ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ مصر سے نکلو۔ واقعی وطن کو چھوڑنا ایک مشکل کام ہے،
لیکن اللہ کے رسول کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ مشکل نہیں ہے۔ اس میں پورے انسانیت کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، تحفظ ہے، بقا ہے، عزت ہے، راحت ہے، انصاف ہے، انفرادی زندگی میں بھی کامیابی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ جہاں آیت کریمہ نازل ہوتی، یہ آیات نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے کہ میں اپنے جان کو قتل کروں، تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ اگر آپ حکم کرتے ہیں کہ اپنے جانوں کو قتل کرو تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر آپ نے سچ کہا۔ اور روایت میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اگر یہ چیز فرض کی جاتی تو یہ بھی ان قلیل افراد میں ہوتے، مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس آیت کے نزول پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ خودکشی یا ترک وطن کا حکم اللہ کی طرف سے آ جاتا تو ابن ام عبد یعنی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور یہ کام کر لیتے، ضرور اس پر عمل کر لیتے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے چند حضرات نے یہ کہا کہ ہمیں حکم ہوگا تو ہم ضرور عمل کریں گے، ترک وطن کے حوالے سے ہو یا خودکشی کے حوالے سے۔ پھر یہ بات رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان ان کے قلوب میں مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں عافیت سے رکھا ہے۔ اگر ہمیں حکم ہوتا کہ اپنے جانوں کو قتل کرو تو ہم ضرور ایسا کر لیتے۔ اور جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ بلا شبہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ضرور ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان جمے ہوئے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، قذافی روح المعانی و معالم التنزیل۔ اور آخر میں فرمایا کہ یہ کام اگرچہ مشکل ہے لیکن اگر وہ ہمارے فرمان کے مطابق اس پر عمل کر لیتے، مان لیتے، اللہ کے نبی کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور اس عمل سے ان کے ایمان کو اور مضبوط کر لیتا، پھر ہم ان کو اجر عظیم بھی دیتے، ان کو سیدھی وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم اس کو سیدھے راستے پر بھی چلاتے۔ ایک چیز تو ظاہر ہوئی کہ مضبوط عمل مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ جتنا آپ کا عمل مستحکم ہوگا اتنا آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔